قرآن संसार کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بہت کتابیں آ چکی ہیں، کتابیں، صحیفے، اور ہر کتاب نبی کے ساتھ آئی۔ تو قرآن مجید آخری کتاب ہے संसार کے سچے مالک کی۔ یہ قرآن دھرتی پہ کیوں بھیجا اس نے؟ بھئی زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے انسان کو جیون دیا، جیون جینے کا سمے دیا اور جیون جینے کے سادھن دیے۔ ہر چیز وہ ٹائم سے پہلے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہوا چلا رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، زمین میں سے روزی پیدا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اب جو اس کا احسان ماننے والے ہیں اور جو ناشکری کرنے والے ہیں ان کو چھانٹنے کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ تو یہ قرآن اس مالک نے کیوں بھیجا ہے کہ جو میرا احسان ماننے والے میرے بندے ہیں، ہاں میرے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، جو میرا احسان ماننے والے ہیں، چونکہ میں نے انہیں بنایا ہے، ان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، رچنا کو بنایا ہے، تو اندر کے خیالات سے ہی انسان دنیا میں کرم کرتا ہے۔ انسان کے من میں، انسان کی سوچ، بھاوناؤں، اندر جو انسان کے خیالات ہیں، بھاونا ہیں، سوچ ہے اندر سے، پہلے اندر سے جو ہے خیالات آتے ہیں، بھاونا آتی ہیں اور پھر انسان کرم کرتا ہے۔ اب اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں، کہ میرے بندے بن دیکھے مجھے پہچانیں، بن دیکھے مجھ سے ڈریں، بن دیکھے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان کر میرے حکموں پر چلیں، تاکہ میں انہیں برائی گندگیوں سے پاک کر دوں۔ اچھا، دنیا میں شیطانی ماحول ہے، دنیا میں شیطانی ماحول ہے۔ تمہیں ایسا انسان جو سچا ایمان والا ہے کروڑوں میں سے ایک آدمی ملے گا جس کی زبان پر گالی نہ آتی ہو، وہ گالی نہ بکتا ہو 24 گھنٹے میں، ورنہ آپ دیکھ لیں ہر انسان کی زبان پر گالی دیکھ لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں شیطانی ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے۔ کسی انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے من میں کیا فیلنگ چل رہی ہیں، اس کے من میں کیا سوچ چل رہی ہے، اس کے اندر کیا خیالات ہیں، اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ اس کے کرموں کو دیکھو۔ جیسی اندر کی سوچ اور خیالات ہوں گے ویسے ہی وہ کرم کرے گا۔ اندر کی سوچ اور خیالات گندے ہوں گے، زبان سے گالی بکے گا۔ اندر کی سوچ، اس کی آتما گندی اور پلیت ہوگی، برائی میں ملوث ہوگی، تو وہ زبان سے گالی بکے گا اور ہاتھوں سے غلط کرم کرے گا، پیروں سے غلط جگہ جائے گا، آنکھوں سے غلط دیکھے گا، کانوں سے غلط سنے گا، دماغ سے غلط سوچے گا۔ اس کے کرموں سے آپ پتہ لگا لیں گے کہ یہ انسان غلط ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ بھائی چوری کے، ڈکیتی کے، بدماشی کے، بلاత్కాر کے خیالات من میں آتے ہیں جبھی تو انسان ڈکیتی کرتا ہے، جبھی تو بلاత్కాر کرتا ہے۔ اب ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان کے اندر دو خیال آتے ہیں، برا خیال پہلے آئے گا اور اچھا خیال پھر بعد میں اچھا خیال آتا ہے۔ اب دونوں میں سے کون سے راستے کو چنتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے انسان کا۔ جو شیطان کے خیال کو چنتا ہے وہ برے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دنیا میں، ہمیں چوری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، برے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دوسروں کو حق مارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بلاత్కాر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی جتنی برائیاں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ برے کرم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب فرق اس میں یہ ہے کہ کوئی شیطان کا زیادہ شکار ہے اور کوئی کم ہے، کوئی برائی میں زیادہ ملوث ہے، کوئی کم ملوث ہے۔ دنیا میں برائی عام ہے۔ اب یہ قرآن کیوں آیا ہے، قرآن مجید اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور نبی کے ساتھ بھیجا ہے؟ संसार کے سچے مالک نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ کیا کر کے دکھایا ہے بھائی؟ کہ ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر سب کا مالک وہی ایک ہے، اس کی رچنا رچی ہوئی ہے ہر انسان کے اندر۔ اس رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو، شریر کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے برائی کی گندگیوں سے پوتر پاک کر کے دکھایا ہے، اور دنیا کے ہر انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ تمہیں اگر حقیقت میں اپنے مالک کا احسان ماننا ہے، اسے راضی کرنا ہے اور موت کے بعد نرک سے بچنا ہے، حقیقت میں سورگ میں جانا ہے، تو حقیقت کو سمجھو، دھوکے کے خیال سے باہر نکلو۔ تمہارے اندر رچی ہوئی ایشور کی رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں جیون دیا،
तुम्हें जीवन जीने के तरीके सिखाए और तुम्हें हर मोड़ पर सिखाता है, हर कदम पर सिखाता है। जब अच्छा काम करते हो सुकून पैदा कर देता है, जब बुरा काम करते हो बेचैनी पैदा कर देता है। तुम्हें इशारा करता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे बनाया, अच्छाई मेरी है, बुराई शैतान की है, तेरे सामने दो रास्ते हैं। हाँ, चाहे तू मेरी अच्छाई पर चल, मेरी मर्ज़ी पर चल, मेरी मर्ज़ी पर चलकर मेरी आसमानी किताब के ज़रिए से, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, मेरे हुक्मों के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुराई की गंदगियों से पाक कर। एक रास्ता तेरे सामने ये है, तुझे मैंने जीवन का समय देकर भेजा है, वो जीवन का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, तुझे मरकर लौट कर मेरी तरफ आना है। दूसरा रास्ता ये है कि तू बुराई पर चल, मेरी रचना के ख़िलाफ़ चल, शैतान के रास्ते पर चल, अपनी मनमानी कर और जीवन के समय को बर्बाद कर ले। याद रख, तुझे लौटकर मेरी तरफ आना है। अगर तू शैतान के रास्ते पर चल के आया, अगर तू अपनी मनमानी करके आया, तो याद रख, मेरी जहन्नुम, मेरी नरक की आग तैयार है जो तुझे तबाह कर देगी। तो कुरान मजीद क्यों आया? ताकि इंसान बिन देखे अपने मालिक की सही पहचान करे, हकीकत के रूप में उस मालिक को पहचाने जिसने इंसान को पैदा किया है, जो सच्चा मालिक है। ये मैं इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूँ इस बात को? क्योंकि दुनिया में नकली खुदा बहुत हैं, शैतान का धोखा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, झूठ और बुराई दुनिया में ऊपर ऊपर फैला हुआ है, और सच और अच्छाई उसके नीचे ढकी हुई है। इसलिए दुनिया में ज़्यादातर धोखा जो है, झूठ और बुराई में लोग ऊपर ऊपर खा रहे हैं, सच्चाई पर नीचे झांक कर गौर ही नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कि कोई कब्रों को पूज रहा है, कोई मूर्ति के आगे सर झुका रहा है, कोई किसी इंसान के आगे सर झुका रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई चांद को पूज रहा है, कोई पत्थरों को पूज रहा है। कितने सारे लोगों ने खुदा बना रखे हैं भाई। कोई आग को पूज रहा है, कोई पानी को पूज रहा है। तो इस कुरान मजीद के ज़रिए से अपने सच्चे मालिक को पहचान कर और अपने अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस कुरान के ज़रिए से अपने मन के ख़यालात, अपने अंदर की दुनिया, अपनी अंदर की सोच, अपने अंदर के नेचर, अपने अंदर के संस्कार, अपने अंदर के ख़यालात को इंसान बुराइयों से पवित्र करे, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगियों से पाक करे। यही ईश्वरीय रचना के आधार पर जिस सच्चे मालिक ने हमें बनाया है, उसकी रचना हमारे अंदर यही रची हुई है। ईश्वरीय रचना के आधार पर यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, यही उसकी सच्ची मर्जी है। मगर जो अपने मालिक से डरेगा, उसका एहसान मानेगा, इस रास्ते को इस दुनिया में वही पहचान पाएगा। वरना आप देख लें कि सच्चाई को देखकर भी यहाँ लोग अंधे हैं। आप देखें दुनिया में कितने लोग गुमराह हैं। तो किसी इंसान के मन के ख्यालात समझने के लिए उसके कर्मों से गौर करें। इंसान को चाहिए कि वो अपने मालिक को पहचाने और सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी ने पैदा किया है, उसका एहसान माने, उससे मोहब्बत करे, उस सबसे ज़्यादा मोहब्बत उससे करे, सबसे ज़्यादा कदर अल्लाह की करे, सबसे ज़्यादा इज्जत अल्लाह की करे, सबसे ज़्यादा अजमत अल्लाह की करे, सबसे ज़्यादा बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरकर बुराई ना करे, और उसे बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान समझकर, बड़ा रहमान और रहीम समझकर उससे मोहब्बत करे, उसके एहसान में डूबकर उसकी इबादत करे। इसीलिए इंसान को पैदा किया गया है। मगर आप देख लें, आज लोगों को देख लें, अंदर के ख्यालात पढ़ने हैं तो उनके कर्मों से देखें। अब पैदा अल्लाह ने किया है जो निराकार है, जो दिखता नहीं है, हैं? इसलिए पैदा किया है कि मेरे बंदे बिन देखे मेरी खोज कर, मेरी पहचान कर, मेरे हुक्मों को पहचान, मुझे राज़ी कर, तू मुझे पालेगा, हैं? अगर तू मुझे ढूंढेगा तो मुझे पालेगा। मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है ताकि तू मुझे, मेरी पहचान करके मेरी कदर को जाने, मेरा एहसान माने, हैं कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, मेरा हक अदा करे। ईमानदारी से बताओ, जिसने पैदा किया है इंसान को और जो उसकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, ईमानदारी से बताओ, सबसे ज़्यादा कदर और इज्जत सम्मान उसको करना चाहिए ना, जिसने पैदा किया है। अब आप इस पूरी धरती पे घूमो, पूरी धरती पर घूमकर इन अल्लाह के बंदों को चेक करो और इनसे अल्लाह की बात करो। पता इन सबको है इस बात का कि अल्लाह ने पैदा किया है, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है, सब जानते हैं इस बात को। मगर किस कदर उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाओ, ज़रा गौर करो, लोगों से बात करो।
اللہ کی بات کرو، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، فوراً آپ سے بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے، اپنے اپنے فرقے کی بات کریں گے، اپنے اپنے دھرم کی بات کریں گے، شیطان کے راستے کی بات کریں گے۔ اللہ کا ڈر اور احسان ہو تو اس کی بات کو محتاج بن کے سننا چاہیے، اللہ کی پہچان کو سمجھنا چاہیے، اس نے کیوں پیدا کیا ہے جاننا چاہیے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، ہاں ہم اسے راضی کرنے کو آئے دنیا میں، جانتے سب ہیں، بس اسی امتحان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ وہ سب کو موت دے دے کے اٹھا رہا ہے جیون کا سمے دے کر کے۔ جو اس کی قدر کرنے والے ہیں اس کی بہشت، اس کی جنت میں جائیں گے، اس کی رحمت کے سائے میں، اور جو ناقدری کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، نرک کی آگ میں جائیں گے۔ تو قرآن اسی لیے آیا ہے کہ انسان اپنے حقیقت والے مالک کو پہچان کر اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پوتر کرے، اپنے مالک کو راضی کرے۔ وہ راضی ہوتا ہے اچھائی پہ چلنے سے، برائی سے بچنے سے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے برائی گندیوں سے پاک کر کے مر جائے تو انسان جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کو سب کچھ دیا، اور انسان اللہ ہی کی طرف غور کرنے کو تیار نہیں، سچائی کو جاننے کو تیار نہیں، اللہ ہی کا احسان ماننے کو تیار نہیں، اللہ ہی کا احسان ماننے کو دھیان نہیں لگاتا، ولکن اللہ ہی سے دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، حصے دار بناتا ہے، پتھروں کے آگے جھکتا ہے، انسانوں کے آگے جھکتا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، بنا مالک کے دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جیتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، اور جیون کے سمے کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اتنا ناشکرا ہے جب انسان اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، انصاف نہیں کرتا، صحیح بات، حق بات نہیں کرتا، سچی بات نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ، یہ قدرت ہے اس مالک کی کہ جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، برائی کے راستے کو پسند کرے گا تو برائی کا راستہ کھول دے گا، سچائی سے اندھا کر دے گا۔ دو راستوں میں سے ایک راستے کی طرف ہی انسان صحیح چل سکتا ہے۔ اب آنکھیں دو ہیں، انسان کو اللہ نے ایسی سمجھ اور عقل دی ہے کہ ان دو آنکھوں سے ایک چیز کو ہی ٹھیک سے دیکھ سکتا ہے، ہاں ایک وقت میں، یہ نہیں کہ ان دونوں آنکھوں سے دو جگہ صحیح دیکھ لے ایک وقت میں، یا تو ادھر دیکھ صحیح سے یا ادھر دیکھ صحیح سے، یا تو ادھر گردن موڑ کے دیکھ صحیح سے، گردن موڑ کے نہ تو سامنے دیکھ صحیح سے، ایک چیز کو دیکھ، دو چیزیں رکھی ہیں سامنے، یا تو اس چیز کو دیکھ یا اس چیز کو دیکھ، ایک ہی چیز کو ٹھیک سے انسان دیکھ سکتا ہے، دوسری چیز سے اندھا ہوگا، یاد رکھیں۔ اب جو رچنا کے خلاف چلے گا وہ سچائی سے اندھا ہوگا، جو برائی پہ چلے گا وہ سچائی سے اندھا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو اپنے آپ کو سدھارنا ہو تو وہ اپنے دوسروں کے عیب سے اندھا ہو جائے، دوسروں کے عیب نہ دیکھے، اپنے عیب کو دیکھے، اس پہ نگاہ لگائے، تاکہ اپنے عیب دیکھے گا تو سدھارے گا، اپنی زندگی کو بدلے گا، برائی سے باہر نکلے گا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرے گا۔ اس دنیا کے دو رنگ ہیں، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی، ہاں جون سے رنگ میں دیکھو گے ویسی راہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھولتا چلا جائے گا۔ اس نے تمہیں جیون کا سمے دے کر فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، اس نے تمہارا امتحان لے رہا ہے، جیسے کرم کر کے جاؤ گے، اصل زندگی اس نے موت کے بعد بنائی ہے، وہاں پر ویسے ہی بدلا پاؤ گے۔ اگر اچھائی پر چلنا چاہو گے تو تمہارے من میں وہ اچھے خیال ڈالے گا کہ اچھائی کو اس طرح سے کر، دنیا میں بھی تمہیں اچھائی کرنے کے راستے دکھائے گا۔ اگر برائی پر چلنا چاہو گے تو برائی کا بھی راستہ کھول دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی تو ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر ایشوری رچنا ہے، یہی سچا دھرم ہے، پہچانو اس کو۔ اگر تم واقعی میں اپنے بنانے والے سچے مالک کا احسان ماننا چاہتے ہو، اسے راضی کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے اندر اس کی رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر برائی سے بچنا چاہتے ہو، اچھائی پر چلنا چاہتے ہو، اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا پوری دنیا میں اس رچنا پر آدھارت قرآن مجید ہے کتاب۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والی ہے، برائی پر چلنے والی ہے۔ جب انسان برائی پر چلے گا، اس کی نگاہ برائی پر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سچائی سے اندھا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی روشنی میں انسان دیکھ کر کہ میرے سامنے دوسرا انسان مرا
اور میں اس کی ارتھی کو، اس کے جنازے کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا، اپنے کندھوں پر لے کے گیا، اس کا انتم سنسکار کر کے آیا۔ کتنا بھینکر انجام ہے، ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہندو بھائی مردے کو جلاتے ہیں۔ انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اپنے جیسے انسان کا برا انجام ہوتے ہوئے، دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پبلک دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر اپنی موت کے بھینکر انجام سے بے ہوش ہے، اپنی موت کو جان کر بھی بھلائے رکھتا ہے اور دنیا کی حیا مایا میں دوڑ لگاتا رہتا ہے۔ جو اللہ نے جیون کا امتحان کا سمے دیا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو دنیا بٹورتا ہوا مر جاتا ہے، یہ بے ہوشی میں مرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بے ہوشی میں مرا وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جو مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ کے مرا وہ اللہ کو راضی کر کے مرے گا، وہ اللہ کی روشنی پا کے مرے گا، وہ مرنے کے بعد اس کا اچھا انجام ہے۔ انسان اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے اور اللہ نے اس کا عجیب امتحان لیا ہے۔ دیکھو نا، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری جان کا مالک کوئی ہے، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں اپنی جان کا مالک ہوتا تو میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی ہے میرا مالک جو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کر اٹھائے گا، جیسے کہ اوروں کو میرے سامنے اٹھا چکا ہے۔ تو پتہ ہر انسان کو ہے کہ میری جان کا مالک ہے، اس زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے مجھے جیون دیا ہے اور وہ مجھے میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، پتہ سب کو ہے۔ اس کے بعد بھی اس مالک کی طرف غور نہیں کرتا، اس سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈر کر برائیوں سے نہیں بچتا، تو کیا پہچان ہے کہ وہ جان کر بھی اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے۔ اس دنیا کے امتحان کے ہال میں، پیپر لینے کے، پریکشا لینے کے ہال میں جیون کی بازی ہار رہا ہے۔ اس جیون کی پریکشا میں وہی انسان پاس ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا۔ تو انسان جان کر بھی جو ہے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے۔ اس جیون کی پریکشا میں وہی پاس ہوگا جو اس مالک سے ڈرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کا احسان مانے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کی محبت کرے گا، اس کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، اللہ کو پانا چاہے گا، دنیا کی طرف دوڑ نہ لگا کر کے اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، غور کرے گا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی مر سکتا ہوں، میں اپنے مالک کو راضی کروں۔ ورنہ تو میرے بھائیوں، اس دھرتی پر زیادہ تر انسان کیسے ہیں؟ اللہ کے ناشکرے، ناقدرے، جب ان سے بات کرتے ہیں اللہ کی کہتے ہیں ہٹ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان باتوں کی، میں نہیں سنتا ایسی باتیں۔ میرے بھائیوں، کیا اس کی جان اللہ کے قبضے میں نہیں ہے؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اس کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا نہیں ہے؟ تو وہ چھٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے، اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے۔ تو انسان بجائے اللہ کا احسان ماننے کے کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ولکن اپنے بنانے والے مالک ہی سے دشمنی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور سچائی پہ غور کرنے کو تیار نہیں، موت پہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں کہ زندگی بیکار ہے، مجھے لوٹنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا میں، مالک نے مجھے امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اسے راضی کرنے کی محنت نہیں کرتے، سچائی پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو روشنی نہیں دکھاتا۔ اسی لیے سنسار کا سچا مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف اب نہ پلٹیں گے، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں نہیں آئیں گے۔ یعنی جو لوگ فسادی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، وہ تو انتریامی ہے کہ یہ ہماری طرف اب نہ پلٹیں گے، یہ ایسے ہی ہماری ناشکری کر کے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائیں گے۔ تو اس دنیا میں، اس دھرتی پر زیادہ تر انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والا ہے، شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں، اسی لیے سچائی سے اندھے ہیں۔ یہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مر کر دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ مر مر کے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، پھر بھی دنیا میں ہمیشہ جینے کے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا بٹورنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں لگاتے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ سچائی سے اندھے ہیں وہ سنسار کے سچے مالک کی قدرت کو نہیں پہچان پاتے، جیون کا مقصد جو ہے ہوش میں نہیں جان پاتے۔ اس دنیا میں ہر تکلیف اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہے تاکہ انسان اس دنیا سے دل ہٹائے، ہاں اس میں دل نہ لگائے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر، گندگی کا گھر، مصیبت کا گھر۔
ایک مچھر بھی جو ہے اس لیے کاٹتا ہے تاکہ اس دنیا سے انسان دل نہ لگائے، اس دنیا سے ہٹائے، اپنے مالک کی طرف غور کرے، دل اپنے مالک کے حوالے کر دے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں تکلیفوں کو، دکھوں کو، بیماریوں کو آپ گننا شروع کر دیں، اتنی بھرمار ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے بھرمار ہے تاکہ انسان دنیا میں دل نہ لگائے۔ یہ قدرت ہے اس مالک کی کہ وہ دکھ تکلیف بھیجتا ہی اس لیے ہے تاکہ بندہ اس دنیا سے پریشان ہو کر، یہ دنیا باہر سے دکھی کرتی ہے، شیطان اندر سے بے چین کرتا ہے برے خیال ڈال کر کے، تو ان دونوں کو دشمن سمجھ کر اللہ کی طرف انسان دوڑ لگائے، امن شانتی کی طرف دوڑ لگائے، سچائی پر چلنے کی طرف دوڑ لگائے۔ اب کتنے دکھ تکلیف بیماری ہیں آپ اس کی گنتی نہیں کر سکتے، پیٹ میں درد، کھانا نہ پچنا ہے، سر میں درد، کوئی کام کر رہے ہیں انگلی میں چوٹ لگ گئی، ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، یہ ساری تکلیف کیا ہیں؟ تاکہ میرا پیدا کیے ہوئے انسان دنیا میں دل نہ لگائے۔ ہاں، میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے تو میری طرف دھیان لگائے، دنیا سے دھیان ہٹائے۔ ہاں، کام کرتے میں ہلکی یا بھاری چوٹ کا لگ جانا، سب یہی لکشیہ ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں، اللہ ایشور نے، سنسار کے سچے مالک نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے ہر انسان کو زندگی کا سمے اور زندگی جینے کے حالات جو ہمارے ساتھ بیت رہے ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، کرم کرنا، یہ سب حالات امتحان لینے کے لیے کمپلیٹ دیے ہیں، اس نے بنائے ہیں، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کمپلیٹ حالات دیے ہیں اس نے، اور جیون کا سمے بھی کمپلیٹ دیا ہے کہ اب اس جیون کے سمے میں کون مجھے راضی کر کے مرتا ہے اور کون جو ہے مجھے ناراض کر کے مرتا ہے، کون سچ پہ غور کرتا ہے اور کون جھوٹ پہ چل کے مرتا ہے۔ اب یاد رکھیں اللہ نے یہ دنیا جو ہے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اللہ کا ناقدرہ سوچ سمجھ کر نرک جہنم کما کر ہی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اس کے اپنے جیون کے سمے میں اللہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں سچ اور جھوٹ یعنی اپنا اور شیطان کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب جس انسان کا یہ امتحان ہے، دیکھو اب جس انسان کا جی چاہے سچ کو مان کر اپنے سچے مالک کو اللہ کو راضی کر کے مرے، اس کی مرضی ہے جنت کما کر مرے، یا پھر سچ کو نہ مان کر اللہ کی ناقدری کر کے مرے، جہنم کما کے مرے، نرک کما کر مرے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی قدر کرنے والا جب اس کے سامنے سچ اور جھوٹ آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچائے گا۔ ہاں، اللہ کی قدر کرنے والے، اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی قدر کرنے والا اپنی زندگی کے سمے میں سچ کو مان کر اللہ کو راضی کر کے ہی مرے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لے رہا ہے، تو امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے ہر انسان کو سچ اور جھوٹ دکھانا اپنی رچنا کے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا کام ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کو دکھانا اپنی رچنا کے آدھار پر یہ اللہ کا کام ہے، ماننا نہ ماننا انسان کا کام ہے۔ پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے، پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کے آگے اس 4 دن کی دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، برائی سے بچو، سچائی پر چلو، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسو، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا میں جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ یار غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچو، تم جتنے بھی لوگ دھرتی پر گھوم رہے ہو ایمانداری سے بتاؤ، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ اگر مرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں کرو یا نہ کرو؟ نہ نہیں کر سکتے، موت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاں کرو۔ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تو پھر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر کیوں جی رہے ہو پھر؟ میرے بھائیوں، بہت بیکار زندگی ہے، پتہ نہیں مر کر دنیا کب چھوٹ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کائنات میں سچ حقیقت ہے، اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس کا آکار بنا کر کس چیز کی پوجا مت کرو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ سچ اور اچھائی کو پسند کرو، سچ اور اچھائی پر چلو، سچ اور اچھائی کو دنیا میں زندہ کرو، برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرو۔ جہاد کا مطلب کیا ہے اسلام میں؟ میرے بھائیوں، جہاد کا مطلب ہے کہ انیائے، اتیاچار اور آتنکواد کو روکنے کے لیے کسی بھی طریقے کا پریاس کرنا، کوشش کرنا جہاد ہے۔
چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے دل سے برائی کو برا سمجھنا ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیں کہ ہمارے اندر اس مالک کی رچی ہوئی رچنا ہے جسے انسانیت کہتے ہیں، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ ارے میرے بھائی، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس مالک نے، جس اللہ نے، جس ایشور نے ہمارے اندر انسانیت رچی ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہی مالک جانتا ہے۔ تم اپنی عقل سے صحیح انسانیت پر نہیں چل سکتے۔ اس لیے اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، سمرپت کر دینا کہ اے مالک، میں اپنی مرضی سے صحیح غلط کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس دنیا میں برائی فساد زیادہ ہے، بے شک تیری رچنا میرے اندر ہے، مگر اس دنیا میں برائی زیادہ ہے، عام ہے، اس لیے میں یہاں کنفیوز ہوں۔ میں تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں، اور پھر تیرے اس قرآن میں جو حکم ہیں میرے اندر تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، میں ان پر چل کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا مطلب اسلام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ اور انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر برائی کو دل سے نہ پسند کرے، سچائی اور اچھائی کو دل سے پسند کرے، اور اللہ کے حکموں کو، سچائی کو دنیا میں زندہ کرے۔ ہاں، فساد کو روکے، جرم جاستی کو روکے، پہلے کوشش کرے۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کہ میں اگر ہاتھ سے روکوں گا تو یہ برائی رک جائے گی، فساد ختم ہو جائے گا، تو ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی کہ بھئی اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ ظالم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں اس سے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا تو فساد اور بڑھ جائے گا، پھر تو مت روکو، منع کیا ہے۔ تو اس لیے اگر اتنی طاقت دی ہے ہاتھ سے روک سکا تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھیں برائی کو۔ اگر ہم برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے تو پھر ہمارے ایماندار کہاں ہوئے؟ پھر ہم شیطان، برائی تو شیطان کی ہے نا، پھر ہم بے ایمان ہوئے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے ایماندار، سچے لوگ، ایمان والے، اور بے ایمان، جھوٹے، شیطان کے راستے پر چلنے والے، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ نوکری والے کامیاب ہو گئے، اونچے عہدے والے کامیاب ہو گئے، پیسے والے کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ایماندار سچے لوگ کامیاب ہو گئے، جو سچائی کے راستے میں چلے اور دھرتی پر فساد کو روکا، جرم جاستی کو روکا، اللہ کی مرضی پر چلے، اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے۔ تو میرے بھائیو، جہاد کا مطلب ہی ہے کہ برائی کے خلاف اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، بحث کرنا، کوشش کرنا، اور انیائے، اتیاچار اور آتنکواد کو روکنے کے لیے جب پیار محبت سے سارے راستے بند ہو جائیں، یعنی پہلا حکم ہے کہ ظالموں کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بھئی ذاتی واد کے نام پر فساد نہ پھیلاؤ، کمزور لوگوں کی ہتیا نہ کرو، قتل نہ کرو، جو ہے ذاتی واد کے نام پر جو کمزور لوگ ہیں عورتوں سے بلاత్కాر نہ کرو، گائے کے نام پر انسان کو نہ مارو، انسان کا مرتبہ بڑا ہے، انہیں سمجھاؤ کہ جانور الگ ہے، انسان الگ ہے، انسان کا مرتبہ اونچا ہے، جانور کا نیچا ہے، تم جانور کے چکر میں انسان کو مار رہے ہو۔ تمہیں جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا صحیح گیان حاصل کرو، سچائی کو سمجھو اس سے پہلے کہ جیون کا سمے ختم ہو جائے۔ تو جب ظالموں کو، ظلم کو مٹانے کے، ظالموں پیار محبت سے ظالموں کو روکنے کے سارے راستے بند ہو جائیں اور وہ ظلم سے باز نہ آئیں، تب سنسار کا سچا مالک حکم دیتا ہے، تب ظلم کو مٹانے کے لیے پوتر دھرم کا پوتر یدھ ہوتا ہے، جسے اسلام دھرم میں قتال کہا گیا ہے، قتال کا نام دیا گیا ہے۔ جو ظلم کو مٹانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مر گیا وہ جنت میں جائے گا، جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے، برائی کو زندہ کرنے کے لیے، اچھائی کو مٹانے کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ مر گیا، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نام کے مسلمان کہلاتے ہیں مگر ہمیں اپنے دھرم کا پتہ نہیں ہے کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہمارے پاس ہے، سچی کتاب ہمارے پاس ہے۔ ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ظالم آج ہم پر جو ہے حاوی ہیں، جو انسانی شکل میں جانور ہیں وہ ہم پر حاوی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اگر تم زندہ نماز پڑھتے رہو گے، یعنی ہوش و حواس کے سجدے، اور اللہ کی پہچان کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیون جیو گے، اس کا گیان حاصل کرو گے، اگر تم زندہ نماز پڑھتے رہو گے تو کافر تم پر حاوی نہ ہوں گے۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق ہوتا، حقیقت میں ہم سچے راستے پر ہوتے، زندہ نماز پڑھتے، رسم کی نماز رہ گئی ہیں بس، زندہ نماز پڑھتے، تو میرے بھائیوں
ہاں نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، آج ہم پر کافر غالب نہ ہوتے، حاوی نہ ہوتے، اللہ کا انکار کرنے والے، اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرنے والے فسادی لوگ ہم پر حاوی نہ ہوتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہ گانے، فلم، ناٹک جو کہ بالکل غلط ہے، ان میں لوگ ملوث ہیں، گیم دیکھنے میں پورا دن برباد کر دیتی ہے مسلمان نوجوان نسل۔ کوئی ہوش نہیں ہے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، مر کے بھی جانا ہے۔ اتنے لوگ ہمارے سامنے مر گئے، کوئی غور نہیں کرتے، سارا دن گیم کھیلنے میں نکال دیتے ہیں، فلم دیکھنے میں نکال دیتے ہیں، ناٹک دیکھنے میں نکال دیتے ہیں، جوا کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اسلام کے پیغام کے علاوہ، اس دنیا میں اسلام کے پیغام کے علاوہ ہر چیز انسان کو جیون کی حقیقت سے دور کرتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ سے دور کرتی ہے، انسان کو اس کے بنانے والے سچے مالک سے دور کرتی ہے۔ یاد رکھنا، اسلام دھرم کا پیغام، اسلام دھرم کی شکچھا، اسلام دھرم کی تعلیم، اسلام انسان کو دنیا اور شیطان کے دھوکے سے نکال کر سچائی کی حقیقت کے ہوش میں لاتا ہے۔ آج کے دور میں اتنا غفلت کا دور ہے کہ آج کے دور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، شریک کرنے والے دھرتی پر بھرے پڑے ہیں۔ آج کے دور کا بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کو بھول کر دنیا پرستی میں لگ جانا، یعنی دنیا کی محبت میں جنت کی اچھائیں دنیا میں پوری کرنے لگ جانا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں رکھی ہیں، ہمیشہ جینے کی، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی، ہمیشہ صحت مند رہنے کی، یہاں پر جو ہے زندگی کے پیچھے موت لگائی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگایا ہے، اچھی صحت کے پیچھے بیماری لگائی ہے، سکھ کے پیچھے دکھ لگائے ہیں۔ کیوں لگائے ہیں؟ کہ یہ جنت کی اچھائیں میں نے تجھے دی ہیں، یہ اس دنیا میں پوری نہ کر، مجھے راضی کر پہلے، اور پھر اس کے بعد جنت کا جیون ہے، پھر میں تجھے وہاں داخل کر دوں گا۔ تو سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، دنیا سے محبت کر کے دنیا پرستی میں لگ جانا، دنیا بٹورنے میں لگ جانا، اپنے مالک کو بھول جانا، جنت کی اچھائیں، سورگ کی اچھائیں دنیا میں پوری کرنے میں لگ جانا، اللہ کی قدرت سے اندھے ہو کر مال و اسباب پر یقین کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں سے پیدا کر رہا ہے، اگر وہ پیدا ہی نہ کرے گا تو تم کہاں سے بزنس کرے گا، کہاں سے دکان چلائے گا، کہاں سے منڈی چلے گی، کہاں سے سبزی بکے گی، کہاں سے کوئی کھائے گا؟ اللہ کی قدرت پر غور نہ کرنا، اور دنیا میں میری کمائی سے اپنے گھمنڈ کرنا کہ میں کماتا ہوں جب میں پیٹ پل رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، نہیں، اللہ پال رہا ہے تو پل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس ویڈیو کو کوئی مسلمان بھائی سن رہا ہے تو میرا یہ پیغام ہے ان سے کہ نام کے مسلمان نہ بنیں، اعمال کے مسلمان بنیں، اللہ کے حکموں پر کرتویہ کریں، اللہ کی مرضی کو پہچانیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی میری بات کو سن رہے ہیں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، جیون کا سمے بہت تھوڑا ہے، جلدی سے جلدی سچائی پر غور کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔